اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ 8 ہجری میں مکہ پر پرچم اسلام بلند ہوا تو معبود ان باطل کے پرستاروں پر ہیبت طاری ہو گئی۔ 9 ہجری میں تو اس کثر سے وفود آئے کہ اس سال کا نام ہی عام الوفود پڑ گیا۔ اس سال کے اول کا ذکر ہے کہ ایک دن 10 قوی ہیکل اور باروب آدمی اس شان سے مدینہ میں وارد ہوئے کہ ان کے ہاتھوں میں علم برچھیوں اور تلواروں کی چمک نگاہوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ انہوں نے اپنے اونٹ مسجد نبوی کے باہر باندھے اور اس طرح قدم اٹھاتے ہوئے بارگاہ نبوت کی طرف روانہ ہوئے کہ گویا زمین ان کے بوجھ کے نیچے دبی جا رہی ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر انہوں نے فخریہ لہجے میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم بنو اسد بن خزیمہ کے لوگ ہیں، آپ نے اپنا کوئی آدمی ہماری طرف نہیں بھیجا اور اسلام قبول کیا اور پھر دور دراز کی مسافت طے کر کے آپ کی خدمت میں آئے۔ بنو اسد بڑے جنگجو اور شجاع لوگ تھے۔ انہوں نے کفر و اسلام کے مارکوں میں ہمیشہ قریش کا ساتھ دیا تھا، لیکن فتح مکہ کے بعد انہوں نے خود بخود ہی اسلام قبول کر لیا تھا اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور بیعت سے مشرف ہونے کے لیے اپنے قبیلے کا ایک وفد مدینہ منورہ بھیجا تھا۔ اس وقت اس وفد نے جو کچھ کہا وہ حرف بہ حرف درست تھا، لیکن ان کے لہجے سے یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ حضور پر اپنے اسلام کا احسان رکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ نازش پسند نہ آئی اور ارشاد ہوا، اے نبی، یہ لوگ تم پر یہ احسان رکھتے ہیں کہ ہم اسلام لائے۔ کہہ دو کہ مجھے اپنے اسلام لانے کا احسان نہ رکھو، بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تم کو ایمان لانے کی ہدایت کی، اگر تم اپنے قول میں سچے ہو۔ اس موقع پر اراکین وفد میں سے ایک وجیح اور تنومند شخص آگے بڑھے اور بڑے پرسوز لہجے میں یہ شعر پڑھے، میں نے بادہ نوشی ترک کر دی اور ظروف بادہ توڑ ڈالے، اور اس ذات کی طرف آیا جو بہت بلند ہے اور جس کی عظمت کی کوئی انتہا نہیں۔ میری تمام قوت اور کوشش مسلمانوں سے جنگ کرنے میں صرف ہوتی تھی۔ اے میرے رب، میرے مال میں کساد بازاری نہ ہو، میں نے اپنا مال اور اقربا ہمیشہ کے لیے تیری راہ میں فروخت کر دیے ہیں۔ ان کا شعر سن کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متبسم ہو گئے اور فرمایا، تمہاری تجارت خسارے میں نہیں رہی۔ یہ صاحب جن کے اخلاص اور احسار کو بارگاہ رسالت میں شرف قبول حاصل ہوا، جن کے طرز عمل کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفع مند سودا قرار دیا، حضرت زرار بن ازرور اسدی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ وہی زرار تھے جن کی شجاعت، بے جگری اور بے خوفی کے ولولۂ انگیز واقعات سے تاریخ اسلام کے اور اوراق جگمگا رہے ہیں، جنہیں پڑھ کر عروق مردہ میں بھی زندگی کی حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت زرار کا تعلق عرب کے مشہور قبیلہ بنو اسد سے تھا جو نواح خیبر میں آباد تھا۔ حضرت زرار اپنے قبیلے میں جاوا تمول کے اعتبار سے ممتاز حیثیت کے مالک تھے۔ وہ تنہا 1000 اونٹ کے گلے کے مالک تھے اور نہایت ہی اسودہ حالی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے۔ وہ اپنے قبیلے کی روایات کے مطابق تیغ زنی اور نیزہ بازی میں کمال درجے کی مہارت رکھتے تھے۔ ان کی شجاعت اور شاہ زوری کے علاقے بھر میں دھوم مچی ہوئی تھی۔ شعر و شاعری میں بھی درک رکھتے تھے اور دخت رز یعنی شراب سے بھی جی بہلاتے رہتے تھے۔ ان کا یہی لیل و نہار تھے کہ کہیں سے اسلام کا چرچا سنا، اللہ تعالیٰ نے قلب گزار عطا فرمایا تھا۔ اسلام کی تعلیم سے بہت متاثر ہوئے، لیکن قبول اسلام سے پہلے وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ دائی اسلام اور قریش کی کشمکش کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ ناظرین، جب انہوں نے سنا کہ مرکز عرب مکہ معظمہ میں علمدار ان حق نے قبضہ کر لیا ہے، قریش نے اسلام کے دامن رحمت میں پناہ ڈھونڈی ہے، تو ان کے دل نے گواہی دی کہ اسلام دین حق ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس بات کا انتظار کیے بغیر کوئی مبلغ ان کے پاس آئے، دل و جان سے اسلام قبول کر لیا۔ بنو اسد کے بیشتر افراد نے ان کی تقلید کی، ان میں طلحہ بن خویلد اور وابسہ بن معبد جیسے نامور لوگ بھی شامل تھے۔ اسلام نے حضرت زرار کی زندگی میں حیرت انگیز انقلاب پیدا کر دیا۔
انہوں نے شراب نوشی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی، شراب کے برتن توڑ ڈالے، اس کے ساتھ ہی اپنا سب مال دولت راہ خدا میں دے دیا۔ چنانچہ نو ہجری کے اول میں جب بنو اسد کے وفد میں شامل ہو کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے تو دولت ایمان کے سوا ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے انفاق فی سبیل اللہ کا حال سنا تو ان کی تحسین فرمائی۔ حافظ ابن عبد البر نے لکھا ہے کہ حضرت زرار نے قبول اسلام کے بعد رسول اللہ نے انہیں حکم دیا کہ بنو سیدہ اور بنو حزل میں جا کر اسلام کی تبلیغ کرو۔ حضرت زرار ارشاد نبوی کی تعمیل میں اس مقدس مشن پر روانہ ہو گئے اور حضور کی رحلت تک تبلیغ حق کا فرض ادا کرتے رہے۔ اگرچہ اہل سیر نے یہ صراحت نہیں کی کہ حضرت زرار کو کتنے عرصے تک تبلیغ کرنا پڑی، کتنے عرصے تک فیضان نبوی سے براہ راست بہرہ یاب ہونے کا موقع ملا، لیکن قرآن سے معلوم ہوتا ہے انہوں نے ضرور کچھ مدت حضور کی خدمت میں رہ کر احکام دین سیکھے اور تبلیغ کی تربیت حاصل کی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف انہی اصحاب کو تبلیغ دین کے لیے بھیجتے تھے جو آپ کے نزدیک اس کام کے اہل ہوتے تھے، اور لوگوں کو نہ صرف اسلام کی برکات اور فضائل سے آگاہ کر سکتے تھے بلکہ انہی امراء نوحی کی تعلیم بھی دے سکتے تھے۔ ناظرین، بعض روایتوں میں ہے کہ حضور نبی کریم کے آخری ایام سعادت میں طلحہ بن خوالد اسدی نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر نبوت کا دعویٰ کر دیا اور سمیرہ کو اپنا مستقر بنائے کر اغوائے خلق میں مشغول ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زرار کو طلحہ کی سرکوبی کے لیے اپنے ان امال اور قبائل کے پاس تحریک جہاد کی غرض سے روانہ کیا جو سمیرہ کے قریب تھے۔ حضرت زرار نے سنان بن ابو سنان، علی بن اسد، قبیلہ قزاحہ اور بنو درقا وغیرہ کو حضور کا پیغام پہنچایا کہ مرتدین کے خلاف پوری قوت سے جہاد کرو۔ ان لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر لبیک کہا اور حضرت زرار کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ واردات کے مقام پر مرتدین اور اہل حق کے درمیان خون ریز جنگ ہوئی، جس میں طلحہ اور اس کے حامیوں کو عبرتناک شکست ہوئی اور وہ بدحواسی کے عالم میں میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ منصور واپس مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن وہ ابھی راستے میں ہی تھے کہ ان کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا آغاز ہوا تو فتنہ ارتد کے شعلے سارے عرب میں برق اٹھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مرتدین کے استحصال کے لیے مختلف اطراف کو جیوش بھیجے، جو حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت خالد بن ولید کے دستے میں شامل ہو گئے۔ ناظرین کرام، حضرت خالد بن ولید سب سے پہلے طلحہ کی طرف متوجہ ہوئے، جو حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ سے شکست کھا کر برزاخہ میں مقیم ہو گیا تھا اور قبائل طیف، فرزاحہ اور اسد کو اپنے جھنڈے تلے جمع کر لیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے طلحہ کو فیصلہ کن شکست دے کر شام کی طرف بھگا دیا اور پھر بطاح کی طرف بڑھے، اور جہاں بنو حنظلہ کے رئیس اور محصل زکوٰۃ مالک بن نویرہ نے نیمے دروں نیمے بروں کی حکمت عملی اختیار کر رکھی تھی۔ اس نے اپنے قبیلہ کی زکوٰۃ بارگاہ خلافت میں نہیں بھیجی تھی اور کچھ دن جھوٹی نبوت کے مدعی سجا بنت حارث تمیمہ سے بھی اس کا بہت ربط اور ضبط رہا تھا۔ جب سجاح نے راہ فرار اختیار کی تو بنو تمیم کے بیشتر افراد دوبارہ مسلمان ہو گئے اور مالک بن نویرہ بھی اسلام کے دم بھرنے لگا۔ حضرت خالد نے بطاح پہنچ کر مسلمانوں کی ایک جماعت علاقے کے مختلف بستیوں کی جانب بھیجی اور اسے ہدایت کی کہ جس بستی میں پہنچو وہاں پہلے اذان دینا، اگر وہ لوگ اذان دیں تو انہیں چھوڑ دینا، اگر سکوت اختیار کریں یا کوئی شرارت کرے تو ان سے جنگ کرنا۔ اس جماعت نے تبلیغی گشت کے دوران میں مالک بن نویرہ اور اس کے چند ساتھیوں کو گرفتار کر لیا اور انہیں حضرت خالد کے سامنے پیش کیا۔ ان لوگوں کے بارے میں تبلیغی جماعت کے اراکین کے درمیان اختلاف رائے تھا۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ مالک بن نویرہ کی بستی سے اذان کی آواز آئی تھی، اس لیے ان لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ بعض دوسروں کا بیان تھا کہ ان لوگوں نے اذان کے جواب میں سکوت اختیار کیا، اس لیے ان لوگوں کی گرفتاری ضروری تھی۔ حضرت خالد نے ان کے بیانات سن کر حکم دیا کہ فی الحال ان لوگوں کو زیر حراست رکھو۔ چنانچہ انہیں ایک خیمے کے اندر محبوس کر دیا گیا اور ان کی نگرانی پر حضرت زرار بن
ازرور مقرر ہوئے۔ رات کو سخت سردی پڑ رہی تھی۔ حضرت خالد نے منادی کرائی، اپنے قیدیوں کو گرمی پہنچاؤ۔ عرب کے بعض قبائل کی زبان میں ان الفاظ کا یہ مطلب بھی ہو سکتا تھا کہ اپنی قیدیوں کو قتل کر دو۔ حضرت زرار نے یہی مطلب سمجھا، تلوار لے کر چھپٹے اور مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ مشہور صحابی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی لشکر میں موجود تھے۔ ان کے خیال کے مطابق مقتولین کی بستی سے اذان کی آواز آئی تھی، اس لیے وہ معافی کے مستحق تھے۔ اس واقعے سے ناراض ہو کر وہ سیدھے حضرت سید اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں مدینہ پہنچے اور خالد بن ولید کے خلاف شکایت کی کہ انہوں نے مالک بن نویرہ کو ناحق قتل کرایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت خالد کو مدینہ منورہ بلا کر جواب طلبی کی۔ انہوں نے جو واقعہ گزارا تھا سچ سچ عرض کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا عرض قبول کر لیا، لیکن حضرت عمر فاروق نے رائے دی کہ خالد سے بے احتیاطی ضروری ہوئی ہے، اس لیے انہیں معزول کر دینا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا، جس تلوار کو اللہ تعالیٰ نے کفار پر کھینچا ہو میں اس کو نیام میں نہیں ڈال سکتا۔ اس واقعے کے بعد حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ اور خالد بن ولید کے ماتحتی میں یمامہ کی خون ریز جنگ میں شرکت ہوئی۔ مسلمہ کذاب نے با اختلاف روایت 40,000 یا 1,00,000 آدمیوں کے ساتھ مسلمانوں کا زبردست مقابلہ کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو اس سے زیادہ سخت مارکا کبھی پیش نہ آیا۔ حضرت زرار اس لڑائی میں ایسے جوش و بے جگری سے لڑے کہ سارا جسم زخموں سے چھلنی ہو گیا اور جان بری کی کوئی امید نہ تھی، لیکن اللہ کو ابھی ان سے اور بڑے بڑے کام لینے منظور تھے۔ کچھ مدت کے بعد زخم مندمل ہو گئے اور وہ پھر دشمنان خدا کو تگ و دیگ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب مسلمانوں نے شام پر لشکر کشی کی تو حضرت زرار اور ان کے بہادر بہن خویلہ بنت ازوار بھی مجاہدین میں شامل ہو گئے۔ شام کے مارکوں میں ان دونوں سرفروشوں نے ایسے محیر العقول کارنامے سر انجام دیے کہ ان کا حال پڑھ کر خون میں حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جانباری، سخت کوشی اور بے خوفی کی داغ پٹا دی تھی۔ لڑائی کے وقت کبھی تو وہ ذرا پوش ہوتے تھے، کبھی ان کی یہ کیفیت ہوتی کہ کرتا بھی اتار دیتے تھے اور گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر رجز پڑتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑتے تھے۔ اپنی حیت قضائی کی وجہ سے وہ رومیوں میں جن مشہور ہو گئے تھے۔ جدھر رخ کرتے رومی جن آیا کہہ کر باغ کھڑے ہوتے تھے۔ اکثر لوگوں نے لکھا ہے کہ اپنی بے مثال شجاعت کی بدولت حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ 1,000 شجاعاً عرب کے برابر تسلیم کیے جاتے تھے۔